بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شاہین ہے۔ میں نہ تو مرد ہوں نہ عورت۔ میرے ابا تو تب فوت ہو گئے جب میں 10 سال کا تھا۔ میرا جسم تو لڑکوں سا ہے لیکن میرا من لڑکیوں سا۔ مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا۔ میری امی اسکول ٹیچر تھی۔ جب ان کو پتہ چلا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی خواجہ اسرار تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں لپسٹک لگایا کرتا تھا، مجھے سر پہ دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پورے محلے والے مجھے خواجہ اسرار کہنے لگے۔ امی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ امی مجھے بہت پیار سے سمجھایا کرتی تھی، بیٹا یہ معاشرہ بہت غلط ہے، اگر تم ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہو تو اچھا انسان بن کر جیو، لوگوں کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا، ایک بڑا آفیسر۔ میں دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ میری 2 بہنیں تھیں، اکیلا ہی بھائی تھا، بلکہ یوں کہہ لیں نہ بھائی نہ بہن۔ میرا اسکول میں مذاق بنایا جاتا، میں کیا کرتا، میرا لہجہ لڑکیوں سا تھا۔ میں بہت روتا تھا۔ امی میرا سہارا تھی، وہ مجھے سمجھایا کرتی، بیٹا ایسے بہت سے مقام آئیں گے زندگی میں، تم کو کبھی ہارنا نہیں ہے۔ میں اسکول سے کالج چلا گیا، وہاں میرے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئی۔ اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے، میں برداشت کرتا رہا۔ یوں اذیت کے دن گزر گئے اور میں یونیورسٹی چلا گیا۔ میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میں لوگوں کو زندگی سکھانا چاہتا تھا، میں لوگوں کو محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا، میں رشتوں کو نبھانے کی بات کرنا چاہتا تھا، میں جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دین بھی سیکھا۔ میں چاہتا تھا اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤں۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی پھر میں جاب کی تلاش کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے پولیس میں اپلائی کیا، لیکن افسوس مجھے قبول نہ کیا گیا۔ میں خواجہ اسرار کہہ کر نکال دیا گیا۔ میں نے بہت سے اداروں میں کوشش کی، لیکن مجھے سب عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے۔ لوگ مجھ پر ہنستے اور اپنی مرضی کے نام بلاتے۔ کوئی مجھے کہتا بلو رانی تو کوئی چمک چھلو، ان جیسے ناموں سے پکارا جاتا مجھے۔ میں خاموش ہو جاتا۔ امی کی اسکول سے سروس پوری ہو چکی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے ملے تھے ان سے دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میں اتنا پڑھ کر بھی خوار ہو رہا تھا کیونکہ لوگ مجھے صرف ایک ناچنے والا خواجہ اسرار سمجھتے تھے۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہی، لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں کیا کرتا، میرا کیا قصور تھا، یہ سب تو اللہ پاک نے بنایا ہے، میں کہاں غلط تھا۔ امی نے بھی اپنے کئی جاننے والوں کو میری جاب کے لیے کہا، مگر کہیں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ امی بیمار رہنے لگی۔ میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ بہت سے لڑکے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے اور بہت سے غلط تعلقات بنانا چاہتے تھے۔ میں تن سے تو خواجہ اسرار تھا مگر من سے ایک اچھا انسان تھا۔ میں ہر جھگڑا کرنے والے کو سمجھاتا، پیار کا درس دیتا۔ شاید لوگ میری باتوں کو مذاق سمجھتے۔ میں لوگوں کو بتاتا اپنا ضمیر بریانی کی پلیٹ پر نہ بیچ دیا کرو، ایک باشعور قوم بنو، لیکن میری بات بے معنی ہوتی۔ پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ رہا تھا۔ کچھ اجنبی اور کچھ میرے گاؤں کے لڑکے تھے۔ مجھے گن پوائنٹ پر زبردستی ایک جگہ پر لے گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے چل بلو رانی ڈانس کر۔ میں سافٹ ویئر انجینئر، ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ میں ان سے کہنے لگا پلیز میں ایسا نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور مجھے تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا ناچ ورنہ بہت برا حال کروں گا۔ میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں چیختا چلاتا رہا اور بالآخر میں اس معاشرے کا نشانہ بن گیا۔ مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور مجھے میرے گھر کے سامنے پھینک گئے۔ میں رو رہا تھا۔ گھر آیا تو امی کو آواز دی، لیکن کب جانتا تھا کہ ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ امی کے پاس پہنچا، امی سو رہی تھی۔ جب امی کو بار بار آواز دی، امی نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ پھر جب میری چیخیں بھی امی نہ سن سکی، مجھ پر قہر سا گزرا۔ امی دنیا سے چل بسی تھی۔ میں کس کو بتاتا، مجھ پہ درد کا پہاڑ گرایا گیا ہے۔ رونے لگا۔ محلے والے بھی آ گئے، بہنوں کو بھی بلوا لیا۔ میرا ایک سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ امی کو دفنایا۔ بہنیں کچھ دن رہیں، اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ میں تنہا رہ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی تھی۔ مشکلات ختم کہاں ہوئی تھی، وہاں بھی لڑکے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے۔
फिर एक दिन कुछ लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी और साथ कुछ गलत बातें लिखकर फेसबुक पर चढ़ा दी। वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा मुआशरा मुझे गंदी गालियाँ देने लगा। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पारसा थे। मैं पुलिस के पास गया था इनकी कंप्लेंट करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी मजाक उड़ाकर भगा दिया। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मुझे गांव से भी निकाल दिया। बहनों के घर इसलिए नहीं जाता था कि वहाँ भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता। ना घर, ना पैसा, ना कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह ही मेरा सहारा था। मैं लड़कियों के कपड़े पहने बाजार में बैठा हुआ था। एक ख्वाजा शराब भीख मांगते हुए मेरे पास आया। कहने लगा, बहन यहाँ क्यों बैठी हो? मैं इसकी तरफ देख कर खामोश रहा। वो कहने लगा, मेरा नाम शबनम है, तुम भी हमारी बरादरी की हो। मैंने चुप साध रखी थी। शबनम ने मेरा हाथ पकड़ा। हाय मैं मर जाऊं, तुमको तो बुखार है, चल आ मेरे साथ। इसने मुझे सहारा दिया, मुझे चलने के लिए कहा। मैं इसे क्या बताता, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भीख मांगने की भी हिम्मत ना थी। मेरे कंधे पे जो बैग था इसमें मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां थी। इसने किसी को फ़ोन किया, नी बाजी, एक अपनी बरादरी का मिला है, इसकी सेहत ख़राब है, जल्दी आ। मुझे रक्शे में बिठाकर एक घर में ले गए। घर बहुत खूबसूरत था। वहाँ सब के सब ख्वाजा सरा थे। सब मेरे गिर्द जमा हो गए। गुरु भी आया। हाय माँ सदके, क्या हुआ मेरे लाल को? जानी डॉक्टर को बुला कर ला। मैं ना चाहते हुए भी इन लोगों में पहुंच गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने बताया, मैं भूखा हूँ 2 दिन से। बहुत दिनों बाद मज़े का खाना खा रहा था। मैं देख रहा था, सब में बहुत प्यार था, सब बहुत खुश थे। गुरु मेरे पास आकर बैठी। मेरी बच्ची, क्या हुआ, कहाँ की हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना नाम बताया। मेरा नाम समीर है। गुरु ने प्यार से पूछा, किसकी चेला हो? मैं नहीं जानता था चेला क्या होता है। मैं चुप रहा। गुरु मेरा सर दबाने लगे। मुझे सब ने बहुत प्यार दिया। मैं हैरान था, ये भी अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान हैं, ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। वो सब बहुत दुखी हुए। कुछ दिन वहाँ रहा। गुरु ने कहा, बेटी, जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कहती हूँ मेरी चेला बन जाओ। मैं क्या करता, कहाँ जाता, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बालियाँ डाली गई। मुझे चेला कर लिया। मेरे पैरों पर घुंघरू बांधे गए। मैं बेबसी में बेहाल हो गया। मैंने बैग से डिग्री निकाली जिस पे लिखा था मिस्टर समीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर अपने कदमों की जानब देखा। वो मुझे डांस सिखाने लगे। मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे डांस सीखना पड़ा। वो मुझे शादी ब्याह पे साथ ले जाते। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे नाचने का कहा जाता, लेकिन मैं थक जाता। मेरे पैरों में दर्द होता। दूसरे सब ख्वाजा असरा मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरे पाँव तक दबाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दलदल में डूबने लगा।